بسم اللہ الرحمن الرحیم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اپنی خبریں بول کر بتائے گی۔ کیوں بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اوحا یہ وحی ہے، وحی عربی زبان میں جو اس کا ایکچول معنی ہے، اصلی میننگ ہے، وہ ہے خفیہ اشارہ، یعنی خدا اس کو اشارہ کرے گا، بولنا شروع ہو جائے گی۔ بے جان چیزیں بھی جاندار ہو جائیں گی، جیسے قرآن کہتا ہے تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، تمہاری جلد بولے گی، سب اللہ کے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو امانت تھے تمہارے پاس، اب ہم بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا حرکتیں کی، تمہارے خلاف گواہی دی۔ جیسے بعض لوگ جب کوئی گروپ پکڑا جاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اپنا یار ہے، میرے حق میں گواہی دے گا، اسے پتہ نہیں ہوتا یہ اگلی پارٹی کے ساتھ مل گیا، اپنی جان بچانے کے لیے تو گواہی دیتا تو اس کے خلاف دے دیتا۔ انسان کو سرپرائز ہوتا ہے، اس نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، زمین بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اور سب گواہی دیں گے۔ یہ جو جہاں پہ جرم ہوتا ہے وہاں سے ڈی این اے لے کر بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گواہی ہے اس کی۔ ڈی این اے جھوٹ نہیں بولتا، جو چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ وہ پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اربوں انسان ہیں دنیا میں، لیکن کسی کا ڈی این اے دوسرے سے میچ نہیں کرے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آج کل جو تحقیقات کرتے ہیں مجرم پکڑنے کے لیے، وہاں سے ڈی این اے کی وہ سیمپلز لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو یہاں پر آیا تھا، اور وہ ڈینائی نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا کہ میں نہیں۔ تو یہ سارا یہ تو ابھی انسان کو پتہ چل رہا ہے، یہ چیزیں جس نے بنائی ہیں، جو ان سب کے ان قوانین کا جو خالق ہے وہ عالم تو ہے ہی ہے، جس نے ان قوانین کو، ان لاز کو خلق کیا، وہ رب اس سے کہے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے باتیں کرنا شروع کر دے گی، اس لیے اپنا سارا ڈیٹا نکال کے، اب ہم سائنس کے لفظوں میں کہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنا سارا جو سٹورڈ ڈیٹا ہوگا وہ نکال کے باہر پھینک دے گی اور کہے گی یہ میرے اندر ہے۔ یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو اشارہ کیا ہوگا، تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ جو کچھ ہے بتا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ نکل نکل کر آئیں گے۔ اشتاتن دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ گروپ کی شکل میں الگ الگ، ایک محلے کے اچھوں کا گروپ الگ، ایک علاقے کے مثلا ڈیفینس کے اچھوں کا گروپ الگ اور بروں کا گروپ الگ، اچھی محفلیں لگانے والے ان کا گروپ، بری محفلیں لگانے والے ان کا گروپ الگ، گروپ آئیں گے اچھے، اور پھر جو اچھے گروپ ہیں وہ بڑے اچھے گروپس میں شامل ہوتے جائیں گے، جو گندے گروپس ہیں وہ گندوں میں ایک کا لیڈر ابلیس ہوگا ایک طرف سے، اور ایک کا لیڈر جو ہے وہ رسول اللہ سب سے فرنٹ پر تمام مثلا اچھی جو اچھے اعمال لے کے جو لوگ آئے ہوں گے وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ اس طرف شامل ہوتے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، ایک تو یہ معنی تھا، ایک یہ ہے کہ الگ الگ آئیں گے، کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ نہیں ہوگا، چونکہ قرآن کی دوسری آیات یہ بتاتی ہے بڑا کلیئرلی، باپ بھاگ رہا ہوگا، برے لوگ، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، کیوں کہ اس کے ساتھ میں بھی نہ مارا جاؤں، 2 نمبر بندہ ہی ہے، اس نے تو بڑی کرپشن کی، جانتے تھے، ٹھیک ہے، اب بھاگ رہے ہو، اب تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، تو پھر بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں اس کے ساتھ دے کے، جیسے اس کے ساتھ دے کے مجھے بھی نہ، اس کے کاموں میں مجھے بھی نہ دھر لے، بہرحال کچھ کام نہیں آئے گا اس دن، لیکن یہ بوکھلاہٹ انسانوں کی قیامت کے دن ہوگی، اور یہ اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن میں۔ اس دن یہ تعلقات اور رشتے یہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، بلکہ لوگ دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، باپ بیٹے کا دشمن بن جائے گا، بیٹا باپ کا۔
اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل کر آئیں گے لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنا جو فائنل رزلٹ ہے، سارا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ دیکھیں، کتنے نمبر لیے، کہاں کہاں فیل ہوئے، کہاں کہاں پاس ہوئے، کیا کیا۔ جیسے آگے سورۃ القاریہ کہ وزن کیا جائے گا، جس کے بھاری ہوں گے وہ جنت میں، جس کے ہلکے ہوں گے وہ مثلا جہنم میں جائے گا۔ یہ سب آئیں گے لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، یعنی تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، یہ صحیح ترجمہ ہے، لیُرَوْا دکھائے جائیں ان کو اعمالہم، ان کے اعمال۔ اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا، کتنی ایکوریسی ہوگی اس اللہ کے ڈیٹا سیو کرنے کے نظام میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک، اب یہ جو مثقال ذرۃ ہے، یہ اس زمانے کے عرب کی زبان میں جب بہت ہی یعنی لاسٹ اینڈ ہے، چھوٹی چیز کی مثال دینی ہوتی تھی، حقیر چیز کی مثال دینی ہوتی تھی، وہ یہ لفظ بولتے تھے، یعنی اس سے آگے ان کے پاس لفظ نہیں تھا، اس سے آگے کسی چیز کا چھوٹا ہونا بیان کریں، کم ہونا بیان کریں، حقیر ہونا بیان کریں، تو وہ لفظ اللہ نے یوز کیا کہ جس نے اس چھوٹے چھوٹے رائی کے دانے کے ایک حصے کے برابر بھی جس نے اچھائی کی ہوگی سامنے آ جائے گی اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کو قرآن مجید نے اور جگہ پہ ایکسپلین کیا ہے کہ جب کتاب ان کے ہاتھ میں دی جائے گی، ان کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو کیا کہیں گے، ما لہذا الکتاب، یعنی چیخیں گے کہ یہ اس کتاب کو کیا ہے، یہ جو ہمیں پکڑائی گئی ہے کیسی عجیب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، یعنی جس کو ہم کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا تھا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی اس نے نہیں چھوڑا ہوا۔ لا یغادر صغیرۃ، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر یہ کہ ہر چیز گن کے، ہر چیز پوری پوری مقدار میں اس کے اندر لکھی ہوئی۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔